اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 5واں حصہ شروع کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ ملک یمن پر ذو نواس تیسری بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور عیسائیوں کا دشمن تھا۔ ایک دفعہ اس کو بے پناہ غصہ آیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے ملک کے 20,000 عیسائیوں کو گرفتار کیا اور خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیا۔ ان میں سے ایک شخص دوس سلبان بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور بچتا بچاتا قیصر روم کے پاس پہنچا۔ وہاں جا کر تمام احوال سنایا اور فریاد کی کہ اس قتل عام اور ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ قیصر خود عیسائی تھا، اس لیے اسے بہت غصہ آیا۔ اس زمانہ میں 2 حکومتیں بڑی مشہور تھیں اور بہت طاقتور تھیں۔ ان کے قبضہ میں دنیا کے بیشتر حصے تھے اور بعض حصوں پر ان کی براہ راست حکومت نہیں تھی، مگر ان کی قوت کی وجہ سے وہ ان کے اطاعت گزار تھے۔ نمبر 1، روم کی حکومت، جس کے بادشاہ قیصر کہلاتے تھے۔ دوسری ایران کی، جو کسرا کی حکومت کہلاتی تھی، جیسے آج کا روس اور امریکہ ہیں، اور دنیا کے بیشتر ملک اور قوتیں ان کی طاقت کی وجہ سے ان کی اطاعت کرتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی اس وقت بھی تھا۔ ان دونوں حکومتوں یعنی کیسرا و کسرا کی اکثر لڑائی رہتی تھی، جیسے آج کل بھی امریکہ اور روس میں ناراضگی چلتی رہتی ہے۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے قیصر روم سال کا زیادہ حصہ شام میں گزارتا تھا۔ جب یہ عیسائی دوس سلبان ملک میں شام میں قیصر کے پاس فریاد لے کر گیا تو اس نے جشع کے بادشاہ کو خط لکھ کر دیا کہ عیسائیوں کے قتل کا بدلہ لو۔ اس زمانہ میں جشع کے بادشاہ نجاشی کہلاتے تھے۔ شاہ نجاشی نے 2 جرنیلوں اریات اور ابراہ بن سبا کی نگرانی میں یمن پر فوج کشی کے لیے لشکر بھجوائے۔ جب یہ لشکر یمن پہنچا تو اس نے ہمیری بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ بڑے زور کی لڑائی کے بعد یمن کی حکومت کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ عیسائی جش حکومت قائم ہو گئی۔ جب شکست ہوئی تو وہاں پہ پھر عیسائیت قائم ہو گئی، ان کی حکومت قائم ہو گئی عیسائیوں کی، جو جش کہلاتی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد اریات اور ابراہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کوشش کے باوجود صلح نہ ہوئی اور دونوں جنگ پر آمادہ ہو گئے، لیکن ابھی ان میں قومی غیرت باقی تھی۔ اس لیے خیال پیدا ہوا کہ لڑائی آپس کی ہے، بلا وجہ فوج کو ٹکرا کر جانیں کیوں ضائع کریں۔ پھر اس لڑائی کے نتیجے میں نجاشی کی حکومت بھی کمزور ہوگی اور دشمن کو فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ دونوں نے آپس میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس طرح کہ جو دوسرے کو مار دے وہ فاتح ہوگا اور حکومت کا حقدار بھی۔ اس طرح ابراہ اور اریات ایک دوسرے کے سامنے ڈٹ گئے۔ اریات نے نہایت چابک دستی سے ابراہ کے سر پر وار کرنا چاہا، مگر وہ اس کے چہرے پر پڑا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کا ایک حصہ یعنی گال اور ناک بری طرح زخمی ہو گئے۔ اس دوران ابراہ کے غلام نے اپنے آقا کی محبت کی وجہ سے پیچھے سے اریات پر خنجر سے وار کیا اور اس کو ڈھیر کر دیا۔ ابراہ کے زخم بہت گہرے تھے، جو آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے، لیکن چہرہ ہمیشہ کے لیے بگڑ گیا۔ اسی وجہ سے اس کا نام ابراہ
اشرم پڑ گیا۔ اب وہ یمن کا واحد حکمران تھا۔ جب شاہ نجاشی کو اس واقعے کا علم ہوا تو اسے سخت غصہ پہنچا، سخت دکھ پہنچا کہ ان دونوں جرنیلوں نے کیا کیا۔ اس نے قسم کھائی کہ ریات کا بدلہ ابراہ سے لیا جائے گا۔ اس زمانہ میں جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تو اس کی پیشانی کے بال کھینچے جاتے تھے۔ چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ ابراہ کے بال کٹوا کر اس کے ملک میں پیروں تلے رون ڈالوں گا۔ جب یہ خبر ابراہ کو ملی تو اس نے اپنے سر کے بال کٹوائے اور یمن کی مٹی سے بوری بھر کر بادشاہ کی خدمت میں دونوں چیزیں بھیج دیں۔ ساتھ ہی کہلوایا کہ آپ کے ارشاد کے مطابق بال بھی حاضر ہیں اور مٹی بھی، جو چاہے سلوک ان سے کیا جائے۔ میں اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوں، مگر قصور ہم دونوں کا تھا۔ اگر میں مارا جاتا تو وہ حاکم ہوتا، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ وہ بھی آپ کا غلام تھا اور میں بھی، اس لیے اس غلام کو معاف کر دیا جائے۔ یہ ہمیشہ آپ کا مطیع اور فرما بردار رہے گا۔ شاہ نجاشی کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ فطرتاً نیک اور شریف آدمی تھا۔ اس نے ابراہ کو معاف کر دیا اور کہا کہ ہم تم کو یمن کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ اس خبر کے ملنے پر ابراہ نے خوشی کے اظہار اور عقیدت کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ یمن میں ایک شاندار گرجا گھر بنوائے گا۔ اس نے گرجا بنانے کے لیے دور دور سے انجینئر بلوائے، قیمتی لکڑی اور بہترین رنگ ساز جمع کیے، جنہوں نے ایک انتہائی بلند اور عالی شان گرجا کی تکمیل کی۔ یہ گرجا اتنا بلند تھا کہ جب اس کو دیکھا جاتا تو ٹوپی گر جاتی تھی۔ اس وجہ سے عربوں نے اس کا نام کلیس رکھ دیا۔ عربی میں کلاہ کو کلنسو کہتے ہیں۔ ابراہ نے گرجا بنانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ عرب خانہ کعبہ چھوڑ کر اس عالی شان گرجا کی پرستش کرے۔ اپنی اس تمنا کا اظہار اس نے شاہ نجاشی سے بھی کر دیا۔ جب عرب کے لوگوں کو ابراہ کی خواہش کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھڑک اٹھے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ مانا کہ اس نے اپنے گرجے کو خوبصورت بنایا ہے، اس میں قیمتی لکڑی کثرت سے استعمال ہوئی ہے، رنگ اور روغن کا کام بھی اچھا ہے، پھر وہ اونچا بھی بہت ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اس مقدس گھر سے منہ موڑ لیں۔ یہ گھر ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کی نشانی ہے، ہماری قوم کے اتحاد کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ اس گھر سے بہت سی عظمتیں اور برکتیں بھی تو وابستہ ہیں، پھر ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اس طرح تو خانہ کعبہ کی عظمت پر حرف آئے گا۔ یہ کوئی پہلا گرجا نہیں بنا کہ سب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، دنیا میں تو ہزاروں گرجے تھے۔ پھر یمن تو اس کے ماتحت تھا۔ رومن حکومت جو کیسر کی سلطنت کہلاتی تھی بہت طاقتور اور مضبوط تھی، اس میں بھی ہزاروں گرجے تھے۔ جشا بھی اس کے ماتحت تھا، مگر اس نے کبھی کوشش نہیں کی کہ عرب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر آخر اس میں راز کیا تھا کہ عرب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر تو اس کی عبادت کریں، اس کے گرجے میں آ کر عبادت کریں۔ اس میں راز کیا تھا؟ جب عرب قبائل کے سرداروں نے غور کیا تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ خانہ کعبہ کی حد تک ہے۔ اس طرح وہ عربوں کے اتفاق کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر تو وہ جوش میں آ گئے، وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، مگر خانہ کعبہ کی حد تک ان کی برداشت سے باہر تھی۔ اور جب انسان بہت زیادہ جوش میں آ جائے تو اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے۔ بالکل ایسا ہی ایک جوان کے ساتھ ہوا۔ یہ بنو فقیم کے قبیلہ نساح کا فرد تھا۔ آج دنیا کو اس کا نام معلوم نہیں، مگر اس گھر کی خاطر جو اس نے نادانی میں حرکت کی وہ ساری دنیا کا معلوم ہے۔ وہ سن آ گیا، پھر گرجے کے محافظوں سے ملا
اور ان سے کسی نہ کسی طرح وہاں رہنے کی اجازت لے لی۔ ایک دن جب سب لوگ کہیں چلے گئے تو وہ رات کو گرجے کے عین اس مقام پر پہنچا جو عبادت کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ وہاں اس نے نجاست پھیلا دی اور خود بھاگ آیا۔ صبح جب صفائی ہونے لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عین عبادت کی جگہ پر پخانہ پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے جلدی سے افسروں کو اطلاع دی۔ افسروں نے ابراہ کو بتایا کہ یہ کام ایک عرب کا ہے، کیونکہ وہ ہی رات کو یہاں ٹھہرا تھا اور اب غائب ہے۔ جب ابراہ نے پوچھا کہ ایسی حرکت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے جو عربوں کو کعبہ چھوڑ کر اس کی پرستش کرنے کا حکم دیا ہے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کعبہ تو عبادت کے لیے ہے، مگر آپ کا بنایا ہوا یہ گرجا اس قابل ہے کہ یہاں یہ حرکت کی جائے۔ یہ سن کر ابراہ آگ بگولا ہو گیا کہ عربوں کو اتنی جرت کہ وہ میرے بنائے ہوئے گرجے کی بے عزتی کریں۔ اس نے قسم کھائی کہ مکہ پر چڑھائی کر کے خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہو گیا۔ قریش کے چند جوان صنعا گئے اور گرجے کے پاس ٹھہرے۔ وہاں کسی کام سے آگ جلائی تو ہوا گرجے کے رخ پر چلنے لگی، جس کی وجہ سے چند چنگاریاں عمارت میں جا گری۔ چونکہ گرجے میں روغن استعمال ہوا تھا اور روغن کو آگ جلدی لگ جاتی ہے، یوں گرجے کو آگ لگ گئی اور اس کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا۔ اب تو ابراہ کو یقین ہو گیا کہ جب تک خانہ کعبہ ہے یہ عرب اس گرجے کی عظمت کو قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح مکہ کے لیے اس کے دل میں نفرت پوری طرح بھر گئی۔ اب ابراہ نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنے آدمی بھیج کر عرب کے رئیسوں کو جمع کیا تاکہ بغیر لڑائی کے عربوں کو کلیس کی طرف مائل کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ وہ اب حج بھی اسی کا کیا کریں۔ قبیلہ خزاع کے دو بڑے سردار جن میں محمد بن خزائی اور قیس بن خزائی آئے، وہ عیسائی نہیں تھے، مگر انعام و کرام کے لالچ نے ان کو اندھا کر دیا۔ دونوں مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے ترغیب دیتے کہ حاکم وقت سے اپنے تعلقات اچھے رکھو، اس کی بات مان لو، کلیس کا طواف کیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ عرب کی حالت بدل دے گا۔ یہاں بھی ترقیاتی کام ہوں گے۔ جب یہ دونوں بنو کنانا کے علاقے میں پہنچے تو مکہ کے لوگوں کو اس پروپیگنڈے کی اطلاع مل گئی۔ انہوں نے تصدیق کی خاطر حزیل قبیلہ کے سردار عروہ بن حیاس کو صحیح حالات معلوم کرنے بھیجا۔ وہ سفر کرتا ہوا جب بنو کنانا کے ہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ دونوں رئیس عربوں کو کعبہ کی عبادت اس کے طواف سے روک رہے ہیں اور کلیس کی شان بیان ہو رہی ہے۔ پھر کیا تھا، اس نے سوچا کہ اب قوم سے کیا مشورہ لینا، خود ہی ان کا علاج کروں گا۔ تیر کمان نکالی اور محمد بن غزائی کے سینہ کا نشانہ لیا۔ وہ تو اسی وقت مر گیا، مگر دوسرا بھاگا اور ابراہ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ اب تو ابراہ غصے سے پاگل ہو گیا کہ میرے ایلچی کو یعنی سفیر کو مار دیا۔ اس کو پکا یقین ہو گیا کہ کعبہ کی موجودگی کبھی بھی کلیس کی عظمت کو قائم نہیں ہونے دے گی۔ کعبہ کو گراؤ تاکہ کلیس کی شان بڑھے۔ اس نے ایک روایت کے مطابق 20,000 کا لشکر لیا۔ اس میں 9 ہاتھی تھے۔ جو ہاتھیوں کا سردار ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ اس پر ابراہ سوار تھا۔ اب وہ مکہ کی طرح روانہ ہوا۔ اس کی آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے عرب میں پھیل گئی اور عربوں میں ایک جوش، ایک ولولہ پیدا ہوا۔ ادھر ذوالنفر نفر عمیری نامی ایک شخص نے اس جوش کو اور بھڑکایا، جس کی وجہ سے عرب کے بعض قبائل اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ جو ہی ابراہ کا لشکر صنعا سے نکلا، اس کی مڑبھیڑ ذوالنفر عمیری کی فوج سے ہو گئی۔ یہ اس کی بھاری قوت سے مقابلہ نہ کر سکے اور ہار گئے۔ ذوالنفر قید ہوا۔ جب اس کو قتل کیا جانے لگا تو اس نے کہا
کہ مجھے جان سے نہ مارو بلکہ قید کر لو، شاید میں کسی کام آ سکوں۔ ابراہ نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ جب وہ شمال کی طرف بڑھتے بڑھتے قبیلہ ختم کے علاقہ میں پہنچے تو ایک اور بڑا لشکر اس کا منتظر تھا، جس کا لیڈر نفیل بن حبیب تھا۔ یہ بھی اس طاقتور فوج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آخر نفیل قید ہوا۔ اس نے بھی ذو النفر والی بات کہی کہ مجھے زندہ رکھو، میں تمہارے بہت کام آؤں گا۔ غرض ابراہ نے اس کو بھی قید کر لیا۔ جب ابراہ بڑھتے بڑھتے طائف پہنچا تو وہاں کے سردار مسعود بن معتب نے مقابلہ کرنے کی بجائے اس کا استقبال کیا۔ اس کی وجہ تاریخ میں آتی ہے کہ طائف والوں کا بت لات تھا، جسے انہوں نے ایک بت کدے میں نصب کیا ہوا تھا۔ حالانکہ طائف کے لیے لوگ بھی کعبہ کا طواف کرتے، اس پر چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، مگر ان کا یہ خواہش تھی کہ ہمارے بت کدے کا مقام کعبہ کی طرح ہو۔ چنانچہ انہوں نے بھی ابراہ کا ساتھ دیا کہ جب یہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا تو ہمارے بت کدے کا مقام بڑھ جائے گا۔ انہوں نے ابو رغال نامی آدمی کو رہنمائی کے لیے لشکر کے ساتھ کر دیا۔ جب لشکر مغمس نامی جگہ پہنچا تو ابو رغال کا انتقال ہو گیا۔ شاید اس شخص پر کعبہ کے ساتھ غداری کا خوف ہو، جس سے وہ مر گیا۔ مغمس کے مقام پر پہنچ کر ابراہ نے اسود بن مقصود کو کچھ فوج دے کر مکہ کی سمت روانہ کیا کہ وہاں کا حال معلوم کرے۔ جب یہ شخص ضروری معلومات حاصل کر چکا تو واپسی پر وادی میں چرتے ہوئے جانوروں کو بھی لے آیا۔ ان میں اونٹ کثرت سے تھے۔ ان اونٹوں میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب سردار قریش کے بھی تھے۔ جب اس طرح جانور غائب ہوئے تو مکہ والوں کو یقین ہو گیا کہ حملہ ہونے والا ہے۔ مکہ میں بسنے والے قبائل کنانا، حزیل اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کر غور شروع کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ سب کی متفقہ رائے تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑائی ممکن نہیں۔ ادھر ابراہ نے اپنا ایک خاص آدمی حیاتہ، جو ہماری قبیلہ سے تھا، مکہ والوں کے پاس بھیجا۔ اس نے دریافت کیا کہ قبیلہ کا سردار کون ہے۔ بتایا گیا کہ عبد المطلب۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس گیا اور ابراہ کا پیغام دیا کہ میں صرف خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا ہوں۔ مکہ کے لوگوں کو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں، اور نہ ہی تم لوگوں سے میری دشمنی ہے، اس لیے تم لوگ اپنی جانیں ضائع نہ کرو بلکہ ایک طرف ہو جاؤ اور کعبہ کو گرانے دو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ لڑنے کی ہماری بھی نیت نہیں، اور بڑی سادگی سے ساری بات بتا دی کہ ہم نے آپس میں مشورہ کر لیا ہے، ہم اتنے بڑے لشکر سے لڑ ہی نہیں سکتے جس کی تعداد 20,000 ہے، لیکن اس مقدس گھر کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے، اس کی حفاظت کا اس نے وعدہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر خدا نے اس کو بچانا ہے اور اس کی عزت و احترام کو قائم رکھنا ہے تو کوئی طاقت اس کو برباد نہیں کر سکتی، اور اگر خدا نہیں چاہتا تو ہم میں ہرگز اتنی طاقت نہیں کہ اس کو بچا سکے۔ یہ سن کر حیاتہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور خود بادشاہ کو بتا دیں، شاید آپ کی باتیں سن کر وہ اس ارادہ سے ہی باز آ جائے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے سرداروں اور اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا اور بیٹوں کے ساتھ مغمس کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ مغمس مکہ سے 15-16 میل کے فاصلے پر ہے۔ راستے میں حیاتہ کی زبانی معلوم ہوا کہ ذو النفر حمیری سے ابراہ کی لڑائی ہوئی تھی اور اب وہ اس کی قید میں ہے۔ آپ نے پہلے ذو النفر سے ملنے کی خواہش کی۔ تجارت کے لیے آتے جاتے لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ کا دوست تھا۔ جب آپ اس سے ملے تو اس کو ملامت کی کہ تجھے کعبہ اور کعبہ والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے کہا میں نے تو مقابلہ بھی کیا
مگر کیا کروں، اب تو کہہ دوں، لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میری دوستی بادشاہ کے ہاتھی کے محبت سے ہو گئی ہے اور بادشاہ اس کو بہت پیار کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کچھ تمہاری مدد کر دے۔ اس کا نام انیس تھا۔ ذوالنفر نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ قریش کے سردار ہیں، انسان تو کیا جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے اونٹ شاہی سوار لے آئے ہیں، ان کو بادشاہ سے ملوا دو اور کوئی مدد کر سکتے ہو تو سفارش کر دو۔ انیس حضرت عبد المطلب کو لے کر شاہی خیمہ کے پاس گیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرتے ہوئے کہنے لگا، حضور یہ مکہ کے رئیس ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں، بڑے احسان کرنے والے ہیں، ان پر التفات فرمائیں۔ بادشاہ نے اپنے خادم کی زبانی جو تعریف سنی تو فوراً اجازت دے دی۔ حضرت عبد المطلب نہایت وجیہ، خوبصورت اور لمبے قد کے سرخ و سفید انسان تھے، اور جشا کے لوگ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ جب ابراہ کی نظر آپ پر پڑی تو وہ بہت مرعوب ہوا، آپ کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ قالین پر نیچے بیٹھ کر ترجمان سے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، یہ آنے کی وجہ بتائیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے آدمی میرے 200 اونٹ لے آئے ہیں، وہ واپس کر دیے جائیں۔ یہ سن کر ابراہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ سے مل کر میں بہت متاثر ہوا تھا، اسی وجہ سے اپنا تخت چھوڑ کر آپ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ کو میں بہت عقل مند اور لائق سمجھتا تھا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں آپ کے مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں، جو آپ کے باپ دادوں سے آپ کا مرکز چلا آ رہا ہے۔ نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے آباء و اجداد کی عبادت گاہ ہے، لیکن اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں، صرف اونٹوں کا خیال آیا اور اس گھر کو بھول گئے جس سے آپ اور آپ کے باپ دادوں کا دین وابستہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے دل میں ان کا درد ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس گھر کا مالک بھی ایک ہستی ہے جس نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ کیا اس کو اپنے گھر کی فکر نہ ہوگی کہ اس کو حملہ سے بچائے؟ دوسرے یہ کہ ہم میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم لڑائی کر سکیں۔ اب اگر ہم لڑ کر مر بھی جاتے ہیں تو کیا فائدہ؟ جس نے اس کی حفاظت کرنی ہے وہ ضرور کرے گا، ہم چاہے نہ لڑیں، پھر اگر اس نے بچانا ہے تو ضرور بچائے گا، لیکن اے بادشاہ اس گھر پر حملہ کر کے تو بچ نہ سکو گے۔ یہ سن کر ابراہ سکتہ میں آ گیا، پھر فوراً ہی بولا، میں دیکھوں گا کہ کون اس گھر کو میرے حملہ سے بچاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے۔ آپ بہت اداس تھے۔ مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور بادشاہ کے ارادہ سے آگاہ کیا۔ بڑے دکھ سے کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے تم لوگوں کو مشورہ ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ، جو ابراہ نے کرنا ہے وہ کر لے، اور جو خدا نے کرنا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم پھر مکہ میں آ جائیں گے۔ پھر آپ خانہ کعبہ کے پاس آئے، دل سخت تڑپ رہا تھا، اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا، اپنی کم طاقتی پر دروازے کے حلقہ کو پکڑا اور بڑے درد سے اپنے خدا کو پکارتے ہوئے کچھ شعر پڑھے جن کا ترجمہ اس طرح ہے: اے اللہ، جب بندے کے گھر کو کوئی لوٹنے آتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ کسی کو اپنا گھر لوٹنے نہیں دیتا چونکہ وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ اے رب، تو نے لوگوں کو کہا ہے کہ آؤ یہاں عبادت کرو، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو بھی اپنے اس گھر کی حفاظت کر اور اسے دشمن کے حملہ سے بچا۔ اے میرے رب، کل ابراہ اپنی سلیبیں اور لشکر لے کر تمام طاقتوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے آئے گا، اس کی طاقت تیری قدرت پر غالب نہ آئے۔ یہ دعا کی اور روتے ہوئے قریش کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے
اور حملہ کا انتظار کرنے لگ گئے۔ ابراہ ہاتھیوں کو عربوں پر روب ڈالنے کے لیے لایا تھا، کیونکہ انہوں نے اس جانور کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر اس کا ارادہ تھا کہ کعبہ کی 4 دیواریں ہی تو ہیں، 2 ہاتھی ایک ایک دیوار سے کنڈیوں سے باندھ کر جب ان کو دوڑایا جائے گا تو ہاتھی کی طاقت سے دیواریں گر جائیں گی اور یہ گھر ختم ہو جائے گا۔ مگر اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کی تدبیر کے ساتھ ہی خدا نے بھی تدبیر کر لی ہے۔ وہ تو طاقتور ہاتھیوں سے حملہ کرے گا، مگر خدا نے پرندے کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے اپنے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دیا اور اعلان کیا کہ پہلے ہاتھی نکالے جائیں، ان کے پیچھے پیچھے لشکر روانہ ہو۔ سب سے بڑا اور سردار محمود نامی ہاتھی، جس پر ابراہ خود سوار تھا، جب اسے اپنے ہاتھیوں کے آگے لا کر خانہ کعبہ کی طرف چلایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس نے چلنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھیوں میں ایک حص ہوتی ہے، اگر ان کا سردار ہاتھی چلے تو وہ چلتے ہیں، اگر نہ چلے تو رک جاتے ہیں، اگر وہ حملہ کرے تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب سردار محمود نہ چلا تو باقی کیا چلتے؟ جب اس کو مشرق کی طرف چلایا جاتا تو چل پڑتا، شمال کو جاتا، جنوب کو جاتا، مگر مکہ کی طرف جانے سے انکار کر دیتا۔ اس کو مارا گیا، نیزے چبوئے گئے، مگر اس نے نہ چلنا تھا نہ چلا۔ اس کی وجہ سے لشکر میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ اسی دوران خدا تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے گول بھیجے جن کے پیروں میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ جب پرندے گیلی مٹی پر بیٹھ کر اٹھیں تو مٹی ان کے پیروں سے چمڑ جاتی ہے اور خشک ہو کر جھڑتی ہے، بلکہ ایسا ہی ہوا۔ اس مٹی میں چیچک کے جراثیم تھے۔ جب یہ مٹی لشکر پر برسی تو ان میں چیچک کی وبا پھوٹ پڑی اور اتنی تیزی سے پھیلی کہ اس نے سارے لشکر کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور 3 دن بعد سپاہی مرنا شروع ہو گئے۔ طائف کے جو لوگ اس خیال سے لشکر میں شامل ہو گئے تھے کہ ان کے مندر کی عظمت بڑھ جائے، وہ بھی اس بیماری کا شکار ہوئے۔ چونکہ عرب میں چیچک کی بیماری کبھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اس سے قطعی ناواقف تھے۔ وہ کعبہ سے غداری کرنے پر سخت شرمندہ ہوئے، مگر بیماری نے تو پکڑ ہی لیا تھا۔ ان میں خوف اور آس پھیل گیا اور یقین ہو گیا کہ اس گھر کی عظمت کو پامال کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ جو لوگ ابھی صحت مند تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، مگر بیماری کے جراثیم ان میں داخل ہو چکے تھے، اسی لیے وہ بھی آہستہ آہستہ شکار ہو گئے۔ وہ افراد جو لشکر کی رہنمائی کے لیے ساتھ تھے وہ بھی عرب تھے، اس بلا سے سخت خوف زدہ تھے، مگر ان کو بھی بیماری نے نہیں چھوڑا۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ بیمار کا سارا جسم پیپ کا چھالا بن جاتا، جس کی وجہ سے انگلیاں، ناک، اعضاء جڑنے لگتے۔ پھر تو ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ کچھ تو بیماری کی شدت کا خوف، کچھ ساتھیوں کو لے کر چلنے میں دقت۔ ہر شخص کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس جگہ سے بھاگ جائے۔ جو سامان ان کے ساتھ تھا اس کو پھینکا اور بھاگے۔ کچھ اپنے بیمار ساتھیوں کو لے کر چلے تو راستہ میں سخت پریشان ہوئے۔ کچھ لشکر والے مکہ کے اطراف کی دیواروں، سرا اور جنگل کے مشکل راستوں میں بھٹک گئے اور بھوک، پیاس اور بیماری سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ تو دوستو، کل ہم انشاءاللہ پھر آگے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔